بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون مذہب اسلام آخری اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ہے جو اللہ نے بھیجی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ ہدایت عوام تک پہنچائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی یہ ہدایت آتی رہتی ہے۔ وہی چاہے الفاظ کی شکل میں، چاہے کوئی مفہوم سمجھا دیا گیا ہے، ہر دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، حضرت پر اور حضرت سے متفق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اکیلے ہی پیغمبر نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہزاروں پیغمبر آئے اور اللہ نے کی ہدایت جو ہے لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں، لیکن مذہب اسلام کو خاص یہ شرف حاصل ہے، مذہب اسلام آخری ہدایت کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے جو بھی ہدایت آئی وہی آئی، پیغام آیا، کسی کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لی، بلکہ یہی تھا جن لوگوں کی طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے وہ ہوئی لوگ اس کی حفاظت کریں، میں اس کی حفاظت نہیں کروں گا، میں نے بھیج دی ہے۔ لیکن مذہب اسلام آخری مذہب جو ایسا ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، کیونکہ اس کے بعد کسی پیغمبر نے آنا نہیں تھا، نہ وحی نہیں آنا تھا، نہ ہدایت نہیں آنا تھا، اور قیامت تک اس دین کو اللہ نے قائم رکھنا تھا، اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کو بھیجنے والے بھی ہم، اس کے محافظ بھی ہم۔ غور فرمائیں، مکہ مکرمہ سے دین اسلام کا آغاز ہوا، 13 سال تک مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے، مسلمان رہے، خستہ حالات، مار کھاتے رہے، گالی سنتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، مصیبت، لیکن کیفیت یہ تھی کہ مذہب اسلام کے بارے میں ان کا دل اللہ نے اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ ہر سختی کو انہوں نے خندہ پشانی سے برداشت کیا اور دین اسلام سے منہ نہیں موڑا۔ کیوں؟ وہ جاہلیت کا بھی دور ان لوگوں نے دیکھا تھا، جیسے کہ قرآن کے اندر اللہ ذکر کرتا ہے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ مذہب اسلام کے آنے سے پہلے دنیا کے انسان واضح اور بڑی واضح گمراہی کے اندر مبتلا تھے، نہ کسی کی جان محفوظ تھی، نہ عزت محفوظ، نہ مال محفوظ، بدامنی، ظلم جاتی، جب چاہتا کوئی کسی کو قتل کرتا، جو چاہتا کسی کے ساتھ برا کرتا، کسی لوٹ لیتا، کچھ کرتا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے یہ کیفیت تھی۔ مذہب اسلام نے آ کر انسانوں کو امن کا پیغام دیا ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچائے، ہر انسان کی کوشش یہی ہو کہ وہ دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ پھر اس دین کی حفاظت صرف اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان پرسکون، آرام اور سکون کی زندگی گزار سکے۔
ہر انسان یہ محسوس کرے کہ میری جان بھی محفوظ، میرا مال بھی محفوظ ہے، تو بھی محفوظ۔ یہ صرف مذہب اسلام کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان 13 سال رہے، بڑی خستہ حالت میں وہاں سے نکلے، مدینے میں گئے۔ 8 سال کے اندر اندر وہ ہوئی لوگ جو کہ ظالم تھے، ان ظالموں پر مسلمان مسلط ہو گئے، خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا، مکہ پر قبضہ ہو گیا، کنٹرول میں آ گیا۔ یہ جو مدینے کی زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی، آپ غور فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ملتا کہ کسی دوسرے مسلمان کو اس نے قتل کیا ہو یا زخمی کیا۔ یہ کمال تھا مذہب اسلام کا کہ کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا، کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو لوٹا نہیں، کسی مسلمان نے کسی مسلمان کی عزت کو برباد نہیں کیا۔ ہر انسان کی کیفیت یہ تھی کہ مجھ سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں، سائنس کے لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے کہاں تک انسان پہنچ چکے ہیں، لیکن جس چیز کے انسانوں کو ضرورت ہے، امن اور سکون کی، کوئی انسان جو ہے نہ ان کی سائنس نہ کوئی نہ ان کا جو علم ہے وہ امن اور سکون نہیں مہیا کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس دین کی حفاظت دین کی حفاظت کیسے کی؟ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ پہلے صحابہ کرام کا دور ایسے ساتھی مخلص اللہ نے دیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو دیکھتے، سنتے اور اس کو محفوظ رکھتے اور اس کے مطابق عمل کرتے۔ صحابہ کے صغیر تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، تبع تابعین کے دور میں جب یہ محسوس ہوا کہ مسلمانوں کے اندر کئی فرقے پیدا ہو گئے، تو فرقہ بازی سب سے پہلے جو فرقے 2 بنے ہیں حضرت عثمان کی شہادت کے موقع پر۔ ایک عثمانی فرقہ، وہ لوگ جو حضرت عثمان کی حمایت میں تھے وہ عثمانی، اور جو حضرت علی کے حمایت میں تھے وہ شیعہ علی بن گئے۔ یہاں تفریق پیدا ہوئی، تفریق اور پیدا ہونے کے بعد پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر خون ریزی، جھگڑے، اور یہ جو کچھ بھی کیا یہودیوں نے کیا کہ ان کو آپس میں پاڑو، لڑاؤ، آپس میں لگے رہے، ہم ان سے محفوظ رہے، بچ۔ پھر ایسے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے اس دین کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کی اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ دین کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، اللہ ہی غنی بے پرواہ ہے، تم تو اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، نہ ہماری نمازوں کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ ذکر و اذکار کا، کسی چیز کا اللہ محتاج نہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر و اذکار ہے، قرآن کی تلاوت ہے، جو بھی یہ چیزیں ہیں یہ سب ہمارے فائدے کے لیے۔ نماز 5 وقت کی، اذانیں کیوں؟ اللہ یاد رہے۔ جب یہ نکلے باہر کوئی کام سامنے آئے، سب سے پہلے سوچیں کہ اس کام کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے یا نہیں۔ اجازت دی ہے وہ کرتے ہیں، جب سمجھتے ہیں کہ اجازت نہیں دی اس کام کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اللہ کی یاد پھر اللہ کی نافرمانی، اس کا خوف ذہن میں رہتا ہے۔ صرف اللہ کے یاد اور اس کے خوف اور اس کی رحمت کی امید ذہن میں رکھنے کے لیے یہ تمام نظام جو ہے ہمارے نمازوں کا، اذانوں کا، جمعے کا، خطبے کا، یا روزے ہیں یا سب کچھ، یہ تمام نظام جو ہے صرف یہ کہ اللہ کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکلے نہ، اس کا ڈر ہمارے ذہنوں میں۔ مثال کے طور پر
حضرت عمر کے خلافت کا دور تھا، رات کو نکلے مدینہ کی گلیوں میں، کوئی پریشان حال، کوئی مصیبت زدہ، میں اس کی کوئی مدد کر سکوں تو کروں۔ ایک گھر کے سامنے گئی، اندر سے آواز آ رہی ہے، ماں بیٹے کو کہہ رہی ہے بیٹی یہ اونٹنی کا دودھ ہے اس میں پانی ڈالو، کچھ زیادہ ہو جائے گا، پیسے زیادہ آ جائیں گے، ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ بیٹی ماں کو کہتی ہے امیر المومنین حضرت عمر کا آرڈر یہ ہے کہ چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرنا، امیر المومنین کا یہ آرڈر ہے۔ ماں کہتی ہے امیر المومنین سوئے ہوں گے اپنے آرام سے، ان کو کیا معلوم کہ ہم نے پانی ڈالا ہے یا نہیں ڈالا۔ لڑکی کا ذہن دیکھو، کہنے لگی والدہ کو امیر المومنین تو سوئے ہوں گے ہمیں نہیں دیکھتے، لیکن کائنات کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ پوچھے گا کہ تم نے پانی کیا ڈالا، ہم کیا کریں گے، کس طرح بچیں گے۔ یہ تصور مسلمانوں کے ذہن میں جو اللہ کے بارے میں بٹھایا گیا ہے، دنیا کے اندر انقلاب آ گیا، وہی مسلمان کسی مقام پر ہے تو یہی سمجھتا تھا کہ میں بھائی کوئی دنیا کا انسان نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے اس کے علم میں ہوں، برا کام کروں گا اس کی سزا سے بچ نہیں سکتا، اچھا کام کروں گا تو میرے کہ وہ رحمت کرے گا، مہربانی۔ اس لیے آج سے مذہب اسلام کے ذریعے دنیا کے اندر وہ عظیم انقلاب ہے جس کی دنیا کے اندر مثال نہیں ملتی۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کے اندر حجاز کا ملک ان کے قبضے میں آ گیا، نہ مسلمان کے ہاتھ سے کوئی مسلمان قتل ہوا، نہ کسی عورت کی عزت برباد ہوئی ہے، نہ کسی کا مال لوٹا گیا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا ہے۔ ہمدردی کی کیفیت یہی تھی کہ ہر انسان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ دوسرے کو فائدہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن افسوس آہستہ آہستہ جب مسلمانوں کے اندر فرقے پیدا ہو گئے، تفرقہ بازی آ گئی، اور خاص طور سے امام بخاری کا زمانہ جس زمانے میں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، بہت طوفان فرقوں کا آیا ہوا تھا۔ جامعہ ہے، معتزلہ ہے، قدریہ ہے، مشبیہ ہے، مشبیہ فرقہ، جبریہ، پھر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل ظواہر، بے انتہا فرقے جو تھے وہ دنیا میں سامنے آ گئے۔ ایسے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا ہوئے، اور یہ تاریخ نے اندر عجیب بڑا کارنامہ ہے کہ ان کے والد اسماعیل محدث عالم دین، بڑے بڑے ائمہ کے شاگرد تھے اور پائے کو محدث اور عالم دین تھے ان کے والد، اور کاروباری تاجر۔ ان کو جب اللہ نے بیٹا دیا، پہلا بیٹا اس کا نام احمد، دوسرا بیٹا پیدا ہوا ان کا نام محمد۔ کیوں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا جب بیٹا آخری پیغمبر جو آیا ہے وہ ان کا نام احمد محمد، اس مناسبت سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام احمد اور محمد رکھا۔ خیر ان کا بچپن کا ہی زمانہ تھا، وہ فوت ہونے کے بعد انتہائی نیک دل ان کی والدہ تھی جنہوں نے اس بچے کی تربیت کی، دین کے لحاظ سے ہر لحاظ سے ہمارے تربیت کی اس کی۔ اور اسماعیل جو ان کے والد تھے کاروباری آدمی سے، بہت بڑا مال ان کے پاس تجارت کا مال تھا، کوئی کسی قسم کی کمی نہیں تھی۔ فوت ہونے سے پہلے زندگی میں کہنے لگے جتنا مال میں نے کمایا ہے میرے مال کے اندر ایک پائی تک ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے شبہ ہو کہ شاید غلط طریقے سے میں نے کمائی۔ یہ اسماعیل نے گویا کہ لفظ نہیں، سامنے سننے والے حیران تھے کہ یہ کیا بات ہے۔ اصل مقصد ان کے والد کا یہ تھا
کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے امام محمد بخاری رحمت اللہ علیہ، اس کے متعلق ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ بچہ دنیا کے اندر کسی مقام پر پہنچے گا، اس کو کوئی مقام ملے گا۔ این ممکن ہے جس بچے کو کوئی مقام ملنے والا ہے وہ انتہائی نیک اور پرہیزگار ہوگا، اس کی والدہ انتہائی نیک اور پرہیزگار ہے، تو یہ جس مقام پر پہنچے گا جب تک دولت نہیں ہوگی پہنچ نہیں سکتا۔ تو این ممکن ہے کسی وقت ان کے ذہن میں یہ آئے کہ میرا والد کاروباری تھا، اس نے شاید پیسے ناجائز طریقے سے کمائے ہوں، یہ پیسے کھانے استعمال کرنے ہمارے لیے جائز نہیں ہے، والدہ بھی نہ استعمال کرے، بچہ بھی نہ کرے، پھر بچہ کسی مقصد تک کہاں پہنچے گا۔ یعنی آج تو کیفیت ہے کہ بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام، رہائش کا انتظام، کتابوں کا انتظام، پڑھائی کا انتظام سارا دوسرے لوگ برداشت کرتے اور بچے پڑھتے۔ وہ وقت ایسا تھا ہر پڑھنے والا اپنی دولت سے وہ علم دین حاصل کرتا تھا، وہ کسی کے رب و کرم پر نہیں، پچھلے خرچہ اپنے گھر سے لایا اور اس سے پڑھتے تھے۔ اس دولت کے ذریعے یہ بچہ پڑھے گا اور کسی مقام تک پہنچے گا، تو جیسے کہ دل میں اندر صبح پیدا ہو گیا کہ میرے والد نے کوئی نجائز طریقے سے دولت کمائی ہے، تو پھر یہ اس دولت کو خرچ ہی نہیں کرے گا، کسی مقصد تک پہنچے گا کس طرح۔ اس بات سے ان کو صاف لفظوں میں کہنا پڑا، حق حلال کی دولت ہے میری جو میں نے کمائی ہے۔ اور پھر بچہ ایسا جب بھی کہیں جاتے پڑھنے کے لیے گھر سے خرچ کرتا ہے، وہ خرچ ختم بھی ہو جائے، درختوں کے پتے کھا کر وقت گزارا ہے اور پڑھا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں کھلایا، مانگا نہیں، کسی کو یہ نہیں کہا کہ میں بھوکا۔ تقوی اور پرہیزگاری کے اندر کمال درجے کو یہ امام بخاری پہنچے ہوئے تھے۔ اے جس وقت 10 سال کے ہو گئے، ان کے دل میں اللہ نے ڈال دی یہ بات، الہمت حفظ الحدیث وانا فی المکتب، دنیاوی سکول میں لکھائی پڑھائی کا کام میں کر رہا تھا، تو میرے دل میں اللہ نے یہ اعلان کیا کہ بھائی علم حدیث اس کو پڑھو، اس کو یاد رکھو، اس کے ساتھ اللہ قائم کرو، یہ دنیاوی تعلیم چلی۔ دل میں اللہ نے یہ بات ڈالا، وہ چلے گئے حدیث پڑھنے کی طرف۔ بخارا کے اندر علامہ داخلے، بہت بڑی ان کی درسگاہ، سینکڑوں ہزاروں طالب علم وہاں پڑھ رہے تھے، یہ بھی حدیث پڑھنے میں شریک ہو گئے امام بخاری۔ 10 سال کا بچہ، 1 سال کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، یعنی اے نہیں کہ میں صرف پڑھنا ہی ہے، لفظ پڑھنے ترجمہ یہ کچھ ہے نہیں، بلکہ ہر چیز جو پر غور تھا۔ پہلا غور انہوں نے یہ کیا کہ یہ حدیث جو نبی علیہ السلام کی ہے، ایسے آدمی کے ذریعے ہمارے تک پہنچی، اس نے فلاں سے لئی، اس نے فلاں سے سنا، صحابی تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بارے میں امام بخاری نے سوچا کہ کل کوئی اعتراض کرے گا، اس نے اسے سنائی نہیں، اس کا سماع ہی نہیں ہے، اس سے ملا ہی نہیں ہے، حدیثوں کو غلط کریں۔ سب سے پہلے امام بخاری نے پہلے سال کے اندر راویوں کی زندگی کے حالات جو تھے وہ ضبط کرنا شروع کر دیا۔ یہ کہاں پیدا ہوا، کہاں ہوش والا، اور پڑھنے کی کیفیت کس کس سے پڑھا اور کس کس جگہ سے پڑھا، ان کے استادوں کی کیفیت، اس کی کیفیت، ساری کیفیت ان راویوں کی جو ہے امام بخاری نے معلوم کرنے شروع کر دی۔ 10 سال کا بچہ، ہماری زندگی گزرتی ہے جسے پڑھاتے ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ راوی کون ہے کون نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن 1 سال کے اندر علامہ داخلے حدیث لکھا رہے تھے طالب علم، اچانک یہ سند لکھائی، سفیان عن ابن زبیر عن ابراہیم، سفیان نے ابو زبیر سے بیان کیا، ابو زبیر نے ابراہیم سے۔ یہ امام بخاری 11 سال کی عمر سے مجمع میں کھڑے ہو گئے،
جن میں بڑے بڑے عالم لوگ بیٹھے ہوئے تھے لکھ رہے تھے حدیثیں، وہاں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ان ابا زبیر لم یسمع من ابراہیم۔ استاد کو مخاطب ہو کر کہا آپ نے کہا ہے کہ ابراہیم کا شاگرد ابو زبیر ہے، اس کی سند میں ابو زبیر اس کا شاگرد نہیں۔ اس نے سنائی غور فرماؤ، 11 سال کا بچہ مجمع میں کھڑے ہو بہت پائی کے عالم میں دین کو وہ خاتمہ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے غلطی کی ہے کہ ابراہیم کا شاگرد کو ابو زبیر کو بنا رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ بچے دی عمر دیکھ کے استاد نے ڈانٹا، تجھے کیا معلوم اس نے سنا یا نہیں سنا؟ بیٹھ جا، بٹھا دیا۔ امام بخاری بڑے معصومانہ انداز بیٹھنے کے ساتھ کہتے ہیں انظر مسودتک ان کان عندک، آپ کے پاس اصل حدیث سے لکھی جہاں موجود ہے وہاں جا کر دیکھیں کہ یہاں ابراہیم کا شاگرد کون ہے۔ بڑے وثوق نال اس بچے نے غور فرماؤ، آج ہماری پڑھائیاں ہم پڑھانے والے پڑھنے والے کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے یا کیا نہیں، اور 11 سال کا بچہ اتنی بڑی بات کرتا ہے مجمع کے اندر۔ استاد بھی پریشان ہو کہ جس نے بڑے وثوق سے یہ بات کہی ہے بات کوئی ہے۔ وہ اٹھ کر چل گیا، اندر جا کے اپنا مسودہ دیکھا، وہاں ابو زبیر نہیں تھا، زبیر تھا کہ سفیان عن زبیر عن ابراہیم، زبیر ابو زبیر نہیں تھا۔ غلطی استاد ابو زبیر میں کر رہا تھا کہ وہ ابو کے لفظ میں اضافہ کیا۔ واپس آیا، سمجھ گیا کہ بچہ صحیح کہہ رہا تھا اور میری غلطی تھی۔ آ کے بیٹھا اپنی مجلس میں، وہ کون سا وہ بچہ تھا جو کہتا تھا کہ ابو زبیر نے ابراہیم سے نہیں سنا؟ جو ابو زبیر نے نہیں سنا تو وہ بتائے کون شاگرد ہے اس کا جس نے یہ اس سے سنی ہے حدیث، وہ بتائے۔ بڑی دلیری سے امام بخاری مجمع میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی میں ہوں۔ وہ ابو زبیر نہیں ہے، زبیر ہے، سفیان عن زبیر عن ابراہیم۔ علامہ داخلے کو اعلان کرنا پڑا، بھائی بچے نے جو کچھ کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے، میری غلطی، سب صحیح کر لو، زبیر ہی شاگرد ہے اس ابراہیم کا، ابو زبیر نہیں۔ غور فرماؤ، یہ ایسا بچہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے پیدا کیا ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کل میسر لما خلق لہ، ہر انسان کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کام بھی اللہ نے اس کے لیے آسان کر دیا۔ عام طور سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ سوال ہے کہ انہوں نے شادی کرائی زندگی میں کی ہے نہیں کی، ان کی اولاد ابو عبداللہ کنیت تھی، لیکن ان کی شادی کے متعلق، ان کی اولاد کے متعلق تمام محدثین خاموش ہیں، کوئی کسی تذکرہ نہیں کرتا کہ انہوں نے شادی کرائی یا نہیں کرائی۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں کہ امام بخاری ایسا متقی پرہیزگار انسان اس سنت کو اس نے قائم نہ کیا ہو، چھوڑا ہو، بلکہ شادی کی ہوگی، ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن شادی کی۔ لیکن بات یہ ہے سنت کا پابند انسان امام بخاری وہ یہ بھی سوچتے تھے شادی کروں گا بیوی کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، بچوں کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، کمائی کرنی پڑے گی، دنیا کے کام کرنے پڑیں گے، میں جو کام کرنا ہے حدیث کا، جس کا شوق اللہ نے میرے دل میں پیدا کیا، وہ کام کس طرح ہوا؟ یہ سوچ کے عقل یہی کام کرتا ہے کہ انہوں نے یہ کوئی کسی قسم کی رکاوٹ اپنے کام میں نہیں پیدا ہونا، شادی نہیں کرائی، کوئی بچہ نہیں، اولاد نہیں، کچھ نہیں۔ کبھی خراسان کے مختلف علاقوں میں حدیث پڑھنے کے لیے کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، پھر حجاز کے اندر، پھر عراق کے اندر، شام کے ملک میں، مصر میں، ساری زندگی اس طرح گزری اور آخر کار پھر انہوں نے یہ صحیح بخاری لکھی۔ ان صحیح بخاری لکھنے کے بارے میں، لکھنے سے پہلے
پہلی بات رابعوں کے حالات ان کو جاننا، ان کے اندر پوری مہارت پیدا کی ہے۔ دوسری بات جو ان کے ذہن میں یہ تھی کہ یہ مسلمانوں کے اندر جو بے انتہا فرقے ہیں، ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اسلام میرے پاس ہے، مسلمان اسلام کا صحیح داعی میں ہوں، ہر فرقے کا یہی دعویٰ تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے وقت کے اندر جتنے بھی فرقے تھے، یہ جامعہ ہے، معتزلہ ہے، قدریہ ہے، شبیہ فرقہ ہے، جو بھی ہے، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، ان کی تمام مذہبوں کا بڑی گہرائی کے ساتھ امام بخاری نے مطالعہ کیا۔ ہم لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، مختلف فرقے ہیں، اہل حق کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس فرقے کے نظریات صحیح ہیں، ایسے نظریات ہیں کہ اس کے نظریات اور ان کے جو کام ہیں انسانی معاشرے کی اصلاح ہوگی یا نقصان پہنچے گا، کیا ہوگا، ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب تو پہلے معیار یہی رکھا کہ بھائی قرآن تو حدیث اللہ تعالیٰ نے جو وحی بھیجی ہے اس کا بنیادی مقصد ہے انسانی معاشرے کی فلاح، اصلاح، بہبود، اچھائی، یہ اسلام کا نصب و لحاظ ہے۔ اس میں یار پر ہر فرقے کو انہوں نے پرکھا کہ بھائی ان کا اگر اسلام سمجھ جائے، اسلام میں انسانی معاشرے کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تمام فرقوں جائزہ لینے کے بعد پھر یہ دیکھا کوئی صحیح حدیث کی کتاب جس میں صحیح حدیثیں جمع ہوں وہ کوئی نہیں لکھی گئی، کسی نے لکھی ہے ضعیف، کوئی اچھا حسن، کوئی مخلوق، کوئی کس طرح یہ رلیہ ملیہ۔ ان کے خیال میں آیا کہ میں صحیح حدیث لکھوں۔ پھر صحیح حدیث لکھتے ہوئے یہ خیال آیا جو مسئلہ اس حدیث سے نکلتا ہے مجھے وہ مسئلہ بھی لکھنا چاہیے۔ ایک حدیث 12-13 جگہ میں صحیح بخاری میں لائے ہیں، ایک جگہ لائے ہیں اس سے مسئلہ اور نکالا ہے، دوسری جگہ لائے ہیں مسئلہ اور نکالا ہے، تیسری جگہ لائے ہیں اور مسئلہ نکالا ہے، 12-13 مسئلے نکال کے ایک حدیث سے اس کو بار بار بابوں میں لائے۔ نتیجہ یہ کہ صحیح بخاری مکمل کی۔ ہن صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے رحمت اللہ علیہ نے ہر وہ حدیث جو حدیث کسی فرقے کے خلاف جا رہی تھی اوپر باب قائم کیا ہے کہ فلاں فرقے کے یعنی فرقے کا نام نہیں لیا، یہ حدیث یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ یہ تھا کہ یہ مسئلے کا قائل جو اس کا مخالف ہے وہ فلاں فرقہ جنہوں نے مطالعہ کیا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حدیث فلاں کی طرف جا رہی ہے۔ مثلا سب سے پہلے امام بخاری کتاب الایمان لائے، کتاب الایمان اگے باب بنی الاسلام علی خمس، پھر ایمان کی تعریف ہوا قول و فعل یزید و ینقص۔ اب یہ دیکھیں کہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابو داؤد ہے، دوسری تیسری کتابیں ہیں، کتاب الایمان لائیں گے آگے دوسرے ذکر کر کے کوئی ذکر نہ کرے، کوئی نہیں ذکر کرے گا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان ہے کس چیز کو کہتے ہیں، کوئی بھی نہیں۔ یہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں کہ جنہوں نے دیکھا ایسے فرقے ہیں جن فرقوں نے ایمان کی ایسی تعریف کی ہے اگر وہ ایمان ہے انسانی معاشرہ خراب ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ مثلا مرجئہ فرقہ انہوں نے کہا ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام، دل سے تصدیق کرو ایمان ہے، اقرار کی بھی ضرورت نہیں، عملوں کی بھی ضرورت نہیں، تصدیق ہے۔ عملوں میں ہر انسان آزاد ہے، کوئی
چوری کرے، زنا کرے، بدماشی کرے، قتل کرے، ہیرا پھیری کرے، کچھ کرے، کوئی پرواہ نہیں، ایمان اس کا ٹھیک ہے۔ غور فرماؤ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی تعریف کر کے کہ ہوا قول وہ زبان نال اقرار بھی کرو، فعل جتنے اعمال اسلام نے بتائے ہیں وہ اعمال بھی انسان پابندی کرے، عمل چاہے دل سے ہے چاہے بدن سے ہے، یعنی ایک مرکب ایمان ہے، بسیط نہیں۔ ہن اے امام بخاری نے کھچل کیوں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ ایمان صرف تصدیق کا ہی نام ہے، عملوں میں جب انسان آزاد ہوں گے معاشرہ تمام تو برباد ہو جائے گا، معاشرے کی اصلاح نہیں۔ انہوں نے کیا نہیں، ان غور فرمائیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا عربوں کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ جب یہ میں کلمہ پڑھ لوں گا کہ صرف معبود اللہ ہے، حضرت اللہ کے رسول ہے، مجھے پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی اور رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور اس کی مخالفت میں نہیں کر سکوں گا، نہ چوری کر سکوں گا، نہ ڈاکہ مار سکوں گا، کچھ کروں گا۔ زبان سے میں کہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر عملی لحاظ سے جو میری ضمیر میں میں کروں، میرے اس اقرار کا جو کیا ہوا ہے اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ میرا اقرار جو ہے وہ غلط، اور وہ لوگ زبان سے جو کہتے تھے وہ عملاً کرتے تھے۔ اس لحاظ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری صحیح بخاری کے اندر ہر وہ مسئلہ جس کا دیکھا ہے کہ انسانی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، فلاں فرقے کا نہیں دیکھا کون فرقہ ہے کون نہیں ہے، اس کا رد کیا۔ اور جس طرح کے یہاں مرجئہ فرقہ جن کا یہ خیال ہے صرف تصدیق کا نام، اکرامیہ فرقہ صرف لا الہ پڑھ لو، اقرار کر لو زبان سے، دل میں بھی تصدیق ہو یا نہ ہو، نہ عملوں کی ضرورت ہے نہ تصدیق کی ضرورت ہے، زبان سے کہہ لو مومن ہی مومن۔ جب ایمان کی کیفیت بن جائے تو معاشرہ کیسے درست ہوگا، معاشرے کی اصلاح کیسے؟ پھر اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ کے وَقَوْلٌ وَفِعْلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، کہہ کے دلائل لکھتے ہیں ایمان کے مرکب ہونے کے بارے میں، کمی بیشی کے بارے میں 39 باب لائے ہیں، فلاں عمل وہ بھی ایمان، فلاں عمل وہ بھی ایمان، کچھ اور 60 شاخیں ایمان کی بتائی۔ تمام اجزاء جب پورے ہوں گے تو ایمان کامل ہوگا، جب سے کوئی بھی کمی آ جائے گی ایمان میں اندر کمی آ جائے گی۔ یزید و ینقص ایمان کے بارے میں۔ پھر اسی طرح کرامیہ فرقے کا پھر رد کیا کہ بابو ان الاعمال بالنیت والحسب، وہ عمل تو وہ معتبر ہوگا جس کے اندر نیت ہو اور ثواب کا ارادہ ہو۔ تم کہتے ہو صرف لا الہ الا اللہ، نیت بھی ہے یا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہے گا مومن بن گئے۔ پھر بھی امام بخاری نے کرامیہ کا بھی جا کر رد کیا۔ اسی طرح دیکھو ساری بخاری، پھر خاص طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کا رد کیا اناف انفی مسلک، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق کا ہی نام ہے۔ کیوں؟ عربی زبان کے اندر ایمان کا معنی تصدیق ہے۔ ان لوگوں نے عربی زبان کو مقدم رکھا ہے، آج وقت کے متعلق نہیں سوچا کہ اللہ کا پیغمبر جس کی عربی زبان تھی، فصیح اور بلیغ انسان تھا، انہیں ایمان کے اندر یہ چیزیں شامل کی، یہ بھی شامل کی، یہ بھی شامل کی، انہوں نے صرف تصدیق پر اکتفا نہیں کی۔ تو ہم کیوں تصدیق کریں، اکتفا کرتے ہیں کہ صرف تصدیق ہی نہ ہو۔ انہوں نے لغت کو مقدم سمجھا۔ انفی لوگوں کا بھی ہے، وہ کہتے ہیں پیغمبر کا ایمان ایک ادنا انسان کا ایمان بالکل برابر، کوئی کمی بیشی نہیں، کوئی فرق نہیں۔
البتہ یہ لوگ اتنا قائل ہیں کہ بدعملی کے بارے میں سزا ملے گی، یہ جزا ملے گی، کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ایمان کی تعریف کے اندر اعمال شامل نہیں۔ سوال یہ ہے کہ تم لوگ لغت کا اتنا لغت پر اتنا اعتماد کیوں کرتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو کہ پیغمبر علیہ السلام کو عربی زبان کا پتہ نہیں تھا؟ وہ نہیں جانتے تھے عربی زبان کو، تو انہوں نے غلطی کی ہے، تم اصلاح کرتے ہو پہلے کی۔ سب سے بڑے گستاخ لوگ ہیں وہ جو پیغمبر علیہ السلام کی بات کو ٹھکراتے ہیں اور اپنی بات کو آگے، وہ پیغمبر کے اعتراف کے قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی توہین کر رہے ہیں۔ اس طرح چلتے چلتے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے وقت کے اندر یہ دیکھا، اور جتنا انہوں نے حنفی مذہب کا مطالعہ کیا امام شافعی نے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، اتنا شاید کسی مذہب کا بھی انہوں نے مطالعہ کیا۔ 15 سال اس کے ہوئے، کہنے لگے عرفت کلام ہؤلاء، اے جو خراسان کے علاقے میں مسلط ہیں آناف، ان کی ساری مسئلوں میں جو کلام ہے وہ کلام ساری کی ساری میں نے ضبط کر لی ہے، اور انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ان لوگوں کی فقہ اگر ملک کے اندر مروج ہو جائے، انسانی معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہو جائے۔ ان ایسے مسئلے سنگین، مثلا نکاح کے متعلق، لڑکی جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، عقل ہو گئے، جتھے چاہے نکاح کر لیں، انہیں غور فرماؤ تو صحیح، ایک فقہ ابتدائی مسئلہ کہ لڑکی عاقلہ بالغہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنکحوا المرأۃ ولا تنکحوا، نام عورت اپنا نکاح کسی سے کر سکتی ہے اور نہ کسی کا نکاح کر کے دے سکتی ہے، نہ ولی بن سکتی ہے، نہ اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا لڑکی عاقلہ ہوئے، بالغہ ہوئے، اس نے ہونا آزادی ہے جتھے چاہے وہ نکاح کرے۔ ہن ایک غور فرماؤ، انسانی دماغ قرآن مجید یہ فرماتا ہے آتے کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ ان اس پر والدین کا حق، اس کے رشتہ داروں کا حق، اس وہ کدھر جائے گا جنہوں نے بچپن سے لے کے اخیر تک اس بچے کو پالا ہے، جوان کیا ہے، تربیت کی ہے، اس کو خرچ کیا ہے، اس پر پڑھایا ہے، ان کا حق کون ادا کرے گا؟ ان کے دلشت نہیں۔ اگلے دن غالباً گجرات کسی علاقے کا واقعہ ہے، ایک لڑکی نے کسی دوستی کی شادی کر لی، سال رہی، ایک بچہ پیدا ہوا، بار بھاگے رہے، آئے کسی مقام پر، اس کے والد اور لڑکی کے والد بھائیوں کو پتہ لگا، وہ گئے، وہ جا کے وہاں کے اس لڑکی کو اٹھا کر لائے، ساتھ جو بچہ پیدا ہوا تھا ایک ماں کا بچہ، وہ بھی اٹھا کر زمین میں گڑا نکالا، زندہ لڑکی کو اس گڑے میں ڈالا اور بچے کو بھی ڈالا اور اوپر مٹی ڈالا، ختم ہو گئی، مر گئی۔ بات نکلے ایسا نکلے، اخیر وہ پکڑیا گیا بھائی اسلام۔ ان دیکھو نا مذہب اسلام نے اندر جتنے بھی احکام ہیں، کوئی بھی حکم ایسا نہیں کہ انسان کی فطرت، انسان کی غیرت کے خلاف ہو، بلکہ بڑی خندہ پسندی سے ہر حکم کو انسان قبول کرتا ہے، کوئی کسی کے لیے خامی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو انہوں نے کہا ہماری فقہ، ہماری فقہ، ہماری فقہ، اس فقہ کا یہ حال ہے کہ لکھوک ہاں انسان آج دن تک قتل ہو چکے ہیں، بچے قتل ہو چکے ہیں، مرد قتل ہو چکے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں خدا کا خوف نہیں آتا کہ ہماری ہاتھوں کی بنی ہوئی فقہ ہے، اس میں ہم تبدیلی کریں، اس مسئلے کو مٹا دیں۔ نہیں، ڈٹے ہوئے ٹھیک جج ہیں، کوئی پرواہ نہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ظلم ہو رہا ہے، دیکھیں کہ یہ قرآن حدیث کا مسئلہ ہے بھی یا نہیں، جس کو ختم کرو، کوئی شخص پر کیا نہیں کرتا۔ جب انہوں نے کہا یہ کہ یہ دین کا مسئلہ ہے، وہ مرب ہو جائے۔ جب لڑکی چاہتی ہے کسی لڑکے سے نکاح کر لیتی ہے، کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کر چلا جاتا ہے، اس میں یہ سوچنا چاہیے لڑکے نے لڑکی کو ورغلایا ہے،
لڑکی کو سوچنا چاہیے آج میں اس کو پسند آ گئی رلا کر لے جا رہا ہے، کل اور لڑکی اس کو پسند آئے گی اس کو رلا کر لے جائے گا، مجھے چھوڑ دے۔ اگر لڑکی ورگلاتی ہے اس لڑکے کو سوچنا چاہیے آج میں اس کو پسند آ گیا، مجھ کو اپنے قابو میں لاتی ہے، کل کوئی اور لڑکا پسند آئے گا اس کو لوگ قابو کر۔ یعنی انتہائی فتنے کا سبب ہے یہ نکاح، جس نکاح کا نقصان جو ہے ملک میں ہو رہا ہے۔ اور امام بخاری نے رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر باب باندھا ہے، لا تنکح البکر حتی تستأذن، وہ کواری دا نکاح نہ کرے جو جب تک اس سے اجازت نہ لو، اجازت لے کے نکاح کرے جن لڑکی نکاح نے اندر لڑکی کی اجازت ہونی چاہیے۔ آگے لکھتے ہیں ولا نکاح الا بولی، وہ کواری لڑکی کی اجازت ہونی ضروری ہے، اور پھر کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ آگے یہ لکھا ہے پھر اس نے فرمایا حدیث کہ آج اسلام کا ایک وہ نکاح ہے جو جاہلیت میں بھی تھا۔ وہ اسلام کا نکاح کیا ہے کہ لڑکے والے لڑکی کے ولی کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ اس لڑکی کا رشتہ دے، منگنی کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، وہ قبول کر لے منگنی، پھر اس کو بعد نکاح۔ آج اسلام کا یہی نکاح ہے کہ کوئی شخص کسی عورت سے رابطہ نہ کرے کہ تو میرے ساتھ نکاح کرنا، بلکہ عورت کے ولی کے ساتھ رابطہ قائم کرے کہ بھائی اس لڑکی کا میرے ساتھ نکاح کر۔ جب وہ نکاح کر کے دیں گے کسی کے دل میں کوئی افسوس نہیں، صدمہ نہیں، دکھ نہیں، کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں، اپنی خوشی سے وہ نکاح کر کے دیں گے، وہ نکاح کر کے لے جائیں گے۔ لیکن جس وقت وہ لڑکی سے رابطہ کر کے لے جائیں گے، ان کی غیرت تا زندگی ختم نہیں ہوگی، وہ یہی سوچتے رہیں گے جب یہ قابو آئے ہم ان کو قتل کر دیں۔ اس طریقے نال چلتے چلتے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ تمام مسائل بیان کرتے ہوئے کتاب الایمان، پھر اسی طرح نکاح کے مسئلے، طلاق کے مسئلے، ہن طلاق کے مسئلے کے اندر انہوں نے ایسا کیا ہے کہ طلاق کے مسئلے میں لفظ طلاق لغت کے لحاظ سے نہیں دیکھا کہ طلاق کا لغت میں کیا معنی ہے۔ طلاق کو دیکھا انہوں نے اپنے اماموں کے قول کے مطابق۔ ان لفظ طلاق لغت کے اندر استعمال سے بالکل کسی کو آزاد کر دینا۔ لفظ طلاق نکلا خامد کے منہ سے تو وہ عورت اس کے نکاح سے آزاد ہے۔ کہتے ہیں طلاق 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 3 دفعہ کہے گا 3 طلاق ہو جائے۔ وہ پاگلو یہ سوچو کہ پہلے لفظ سے ہی نکاح ختم ہو گیا، دوسرا لفظ کس کو طلاق کس چیز کی طلاق دیتے ہو؟ بیوی بن گئی، وہ تو آزاد ہو گئی، اس کی عدت ہے۔ 3 طلاقیں بنتی تھی کہ جب پہلی طلاق سے رجوع ہو جائے خامد بیوی بنا لے، پھر جھگڑا ہو تو طلاق دے گا دوسری طلاق، پھر بھی شریعت نے اجازت دیتی کہ رجوع کر لو، صلح کر لو، صلح ہو جائے، زندگی میں کسی موقع پر پھر طلاق دے گا، وہ تیسری طلاق ہے۔ 3 طلاقیں انہوں نے کہا نہیں، ایک وقت ہی 3 بولے گا 3 ہو جائیں گے۔ وہ عورت جب تک اس کو کسی اور کے ساتھ نکاح نہ کرو گے، 1-2 راتیں وہاں نہیں گزارے گی، پہلے کی حلال پھر حلالہ نکاح لگا۔ شریعت کے اندر نکاح یہ مرد اور عورت کا معاہدہ ہوتا ہے کہ 4 زندگی ہم اکٹھے رہیں گے، کوئی کسی قسم کی ہماری جدائی نہیں ہوگی۔ بے شک وقت حالات کے تحت جدائی ہو بھی جائے، لیکن نکاح کے وقت یہ بدنیتی نہیں ہوتی کہ ہم چند دن اکٹھے رہیں گے پھر اس کے بعد الگ ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ یہی ہوتا ہے زندگی ہماری ساتھ گزرے گی۔ یہ ایسے ہی انہوں نے اس حلالے کو پھر بے حیائی کو رواج دی، بلکہ ان سمجھے کہ کئی نکاح ایسے ہوتے ہیں جس سے حلالہ نکالتے ہیں
وہ حلال کرنے والا لڑکی کو پسند آ جاتا ہے، لڑکی اس کو پسند آتی ہے، دو ہی فیصلہ کر لیتے کہ ہم طلاق، وہ کہتی ہے میں طلاق لوں گی نہیں، وہ کہے گا میں دیتا ہی نہیں، خامد بیوی بن کے وقت اپنا گزار لیتے ہیں۔ یہ ساریا چیزاں اسی طریقے نال اتنے نکاح لڑکی دے بارے وچ کہ لڑکی جوان ہے، بالغائی آکلائی، وہ جتھے چاہے نکاح کر رہے ہیں۔ اے بالغا آکلا جڑی ہے انہیں نکاح کیتا، خامد جائے گم، ہون کی کرے گی؟ آناف کا مسئلہ سی 90 سال عدت گزارا ہے، 90 سال بیٹھی رہے، وہ اس مرد اس نال نکاح ہوئے، اتنے نکاح دا احترام ہے، نہ اس کی بلوغت کا خیال ہے، نہ اس کی عقل کا خیال ہے، نہ اس نے یہ خیال ہے کہ کھان پین والی مخلوق ہے، 90 سال کہاں سے یہ اپنے وقت پورا کرے گی، 90 سال تک وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ ہن یہاں نہ اس کی عقل کا خیال ہے، نہ اس کی بلوغت کا خیال ہے، نہ اس کے انسان ہونے کا خیال ہے، اور نہ اس کی ضرورتوں کا خیال ہے۔ 90 سال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کے لوگوں کے متعلق یہ کہا ہے کہ خامد گم جائے تو جس طرح گری ہوئی چیز ایک سال میں آ جائے، اس گمے خامد بھی ایک سال میں آ ہوگی، ایک سال تک عورت انکار کرے جو نہیں ملتا، پھر عدت گزارے، اس کے مرنے کی عدت گزار کے جہاں چاہتی ہے نکاح کر لے، پھر بعد میں آ بھی جائے اس کو نہیں وہ عورت ملے گی جہاں نکاح کر لیا اس کا دوست۔ اے امام بخاری رحمۃ اللہ ایک سال تو انہوں نے 90 سال۔ انسان جو کچھ کرتے ہیں، ناقص انسان کی عقل ہے، وہ انسان اس تک نہیں پہنچ سکتے جو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ مخلوق کا فائدہ سوچتا ہے اور ہم اس فائدے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے آخر سب آخر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب توحید لائی۔ توحید آخر میں کیوں؟ ساری زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جڑا انسان ساری زندگی گزار دے آخری مرنے کے وقت لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں داخل ہو جائے گا، اس کو دیکھ کر کتاب کے آخر میں توحید لائی۔ ان توحید کے اندر جنہ لوگوں نے توحید کا حلیہ بگاڑ دیا، جامعہ فرقہ سی، انہیں کہا جی توحید ہے، اللہ مالک ذات ہے، نہ وہ دیکھ رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ علم ہے، نہ قدرت ہے، نہ کچھ ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، اللہ ہے۔ ان غور فرماؤ، اے توحید کا جو قائل ہوگا اس کے ذہن میں اللہ کا کیا خوف پیدا ہوگا؟ نہ وہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ وہ کلام کرتا ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے۔ انہیں سے اللہ سے کون ڈرے؟ معاشرے کے اندر اصلاح کس طرح پیدا ہوگا؟ یہ بھی خطرناک صورت تھی۔ کچھ لوگ وہ تھے جو کہتے تھے بالکل اللہ ہمارے جیسا ہے، جیسے ہم کلام کرتے ہیں اللہ ہی ایسا کلام کرتا ہے، جب جیسے ہم دیکھتے ہیں اللہ بھی دیکھتا ہے، جیسے ہم سنتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے، ساری چیزیں اللہ مشبہ۔ پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ سارے ہم اللہ کے ساتھ برابر ہو گئے۔ جب ہم بھی اللہ کے ساتھ برابر ہو گئے اس اللہ سے ڈرے گا۔ معاشرے کی اصلاح کس طرح پیدا ہوگا؟ اس لحاظ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سادگی کے ساتھ کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم التوحید کتاب لیندی آخری جامعہ دی توحید وہ بھی مردود، جامعہ کے علاوہ مشبہ وغیرہ ان کی توحید وہ بھی مردود، اور اس کے علاوہ ہر وہ توحید جو کتاب و سنت کے خلاف ہے وہ بھی مردود۔ توحید وہ ہے جو کتاب و سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ ایمان لانا کہ اللہ کے یہ بھی صفت ہے، اللہ کے یہ بھی صفت ہے، اللہ کے یہ بھی صفت ہے، اس کی ذات بھی اور اس کی صفات بھی، اور پھر یہ کہنا کہ بے شک اللہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں،
لیکن یہ کہا جائے ہمارا سننا اور کیفیت کا ہے اور اللہ کا سننا اور کیفیت ہے. لیسا کا مثل عیسیٰ، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی صفت اپنی جو اس کی شان کے مطابق، ہماری صفت جو ہے جو ہماری شان کے مطابق، جیسے ہم مخلوق ہماری صفت ہی مخلوق، اللہ تعالیٰ غیر مخلوق، اس کی صفتیں بھی غیر مخلوق، ہماری صفت انتہائی کمزور، اللہ تعالیٰ کی صفت کے اندر کمزوری کوئی نہیں. غور فرمائیں، بھائی خولا نے خامد نے اس کو کہہ دیا کہ تو ماں پہن. جاہلیت پہ ماں پہن کہنے سے طلاق ہو گئی. مائی خولا بڑی عمر کی عورت تھی، خامد سے طلاق ہو گئی. نبی علیہ السلام کو گئی، کہنے لگی یاد رکھ میرے خامد نے مجھے ماں پہن کہہ دیا. نبی علیہ السلام نے کہا تو طلاق ہو گئی، تو طلاق ہو جائے. اور جی طلاق کا لفظ نہیں بولا، ماں پہن کا لفظ بولا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. آپ نے خامد کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، اور یہ کہ جو کچھ وہ کہہ رہی تھی اللہ نے وہ سن لیا. مائی عائشہ کہتی ہیں میرے قریب بیٹھی وہ بات کر رہی تھی، میرے سننے میں نہیں آتی، لیکن اس کی بات عرش کے اوپر جو اللہ ہے وہ نے سن لی. لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. دل کا شکوہ یہ تھا میرا مسئلہ اللہ حل کرے گا، کوئی دنیا کا انسان حل نہیں کر سکتا. خیر پھر آیتیں اتر آئیں، وہ ماں پہن کے نہ وہ ماں بن گئی نہ بہن بن گئی، کوئی طلاق نہیں. کفارہ 60 مسکینوں میں کھانا کھلانا یا غلام آزاد کرنے یا جو کچھ بھی کفارہ دسے معاملہ ختم ہو گیا. ہن 80 جڑی بات کول بیٹھے نہیں سن سکتے، اللہ تعالیٰ اچھی اتنے سنتے. اس طرح سننا اپنی جگہ، چھڑا سننا اپنی جگہ، اس طرح علم اپنی جگہ، چھڑا علم اپنی جگہ. اس واسطے ایک ایک صفت اللہ کے جو قرآن اور صحیح حدیث کے اندر تھی، کتاب التوحید میں امام بخاری ذکر کرتے ہیں. آخری صفت جو کوئی امام بخاری نے ذکر کی تھی، امام بخاری اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ متکلم کلام کر رہے ہیں. کلام وہ جو سننے میں آتی ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور جنت والوں سے کلام، انسانوں سے کلام، جو بھی کلام کا ذکر ہے وہ کرتے کرتے آگے بڑھتے گئے ہیں. پھر یہ مسئلہ کہ یہ اللہ کی صفتیں، کلام کرنا، علم، سننا، دیکھنا، جاننا، ساریاں صفتیں جن میں اللہ غیر مخلوق ہے، اللہ یہ صفتیں بھی غیر مخلوق، کلام غیر مخلوق. ہن اس کلام دے بارے میں امام بخاری نے بڑی لمبے چوڑے باب لکھے کہ اللہ متکلم ہے. کیوں؟ اے معتزلہ کہتے سن اللہ متکلم ہے ہی نہیں، اللہ دی کلام ہی کوئی نہیں. ایڈا قرآن مجید یہ مخلوق ہے، یہ غیر مخلوق نہیں، یہ مخلوق ہے، اللہ نے انہوں پیدا کیتا ہے. کمال ہو گئی کہ اللہ دی کلام نو انکار کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ دی کلام یہ ہے، یہ مخلوق ہے. اس پر امام احمد بن حنبل 3 خلیفے اس پر تشدد کرتے رہے. امام احمد بن حنبل دے سزائیں، جیل میں بھیجنا، مار کٹائی، سب کچھ کرتے رہے، لیکن امام احمد بن حنبل یہی کہتے رہے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن اللہ کی کلام ہے، وہ غیر مخلوق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. خیر وہ مرنے کے بعد معاملہ ٹھنڈا ہویا، کچھ جو کچھ بھی ہوا. پھر اس تو بعد انہوں نے مقابلے چکے فرقہ اٹھ بیٹھا. وہ جی اے ساڑا پڑھنا قرآن، اے گتے، اے کاغذ، اے سیاہی جس سے قرآن لکھا جاتا ہے، یہ سب کا سب غیر مخلوق. پڑھنا بھی ساڑا غیر مخلوق، کاغذ بھی غیر مخلوق، گتے بھی غیر مخلوق، ہر چیز غیر مخلوق. اے امام بخاری نے صحیح بخاری آخر بھی کیا نہیں. کلام جڑی ہے، قرآن دے الفاظ جڑے اے اللہ دی کلام ہے، اے غیر مخلوق ہے. یہ کلام جس وقت سے پڑھا گے
ساڑا پڑھنا ساڑا اپنا عمل ہے جس طرح سی مخلوق یہ ساڑا پڑھنا بھی ساڑا عمل ساڑا اے بھی غیر مخلوق ہے ساڑا پڑھنا بھی ہے مخلوق اس پہ امام بخاری نے سارا یعنی اخیر لکھ کے بخاری مکمل کی تھی ہن ایو چیز سے جڑی امام بخاری رحمت اللہ علیہ واسطے آخری وقت نے اندر پریشانی دا سبب ہوتی آخری وقت بغداد تو جو جان لگے اپنے ملک میں اس وقت امام احمد بن حنبل نو ملے امام بخاری کہ سارے زندگی میں بغداد بصرے جنہ ملکاں گزار چھڈی میرے لوکاں دا بھی میرے تحت ہے میں انہوں نے جا کے حدیث سنا امام احمد بن حنبل نے کہا او امام بخاری آتا داؤ لیلوا وہ قرآن حدیث کا علم اتھے اتھے فقان کی گئی وہ علم نہیں ہے آتا داؤ لیلوا والناس اور صحیح قرآن حدیث سے چلنے والے لوگ اس سے کبھی چھوٹے قرآن حدیث سے چلنے والا کوئی نہیں لوگوں کو بھی چھوڑ رہا ہے والاشراس اپنا حمل والے لوگوں کو بھی چھوڑ رہا ہے ادھر جا رہا ہے امام بخاری رحمت اللہ پکا ارادہ کر رہا ہے کچھ ہی ہو جائے میں جانا ہی جانا انہوں نے نیشہ پور نے اندر محمد بن یحییٰ زولی محدث کبیر سے انہوں نے پیغام بھیج دیتا کہ بھائی میں آ رہا ہوں نیشہ پور نے اندر تھوڑا جائی رہنا چاہیے تھوڑا جائی رہنا چاہیے خیر نکل کے آئے اب سے پھر کسی نے سوال کیتا اپنا حل لگے نیشہ پور سے کہ لفظ بالقرآن مخلوق ہم غیر مخلوق قرآن کو جو میں پڑھتا ہوں یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق انہوں نے بخاری پڑھی تھی کہ امام بخاری اس پڑھنے کو انسان کا عمل سمجھتے ہیں قرآن نہیں سمجھتے سوال کیتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ جواب نہیں دیا پھر سوال کیا پھر جواب نہیں دیا پھر سوال کیا پھر جواب نہیں دیا اخیر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق قرآن اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے وہ الفاظنا من اعمالنا ہمارا لفظ کرنا ہمارے عمل ہے وہ اعمالنا مخلوق اور جس طرح ہم مخلوق ہیں ہمارے اعمال مخلوق نماز پڑھ لیں تھوڑا جائی میرا خیال نماز تو بعد ہی کر لے نماز تو پہلے کراؤ نماز تو پہلے کرا لو اذان دلا لیں دو بس اذان دلا لیں دو خیر ایک فتنہ کو تھے قائم ہوا کہ گل پھیل گئی امام بخاری قرآن کے لفظوں کو غیر مخلوق کہتے ہیں قرآن کے الفاظ کو مخلوق کہتے ہیں حالانکہ انہوں نے قرآن کے الفاظ کو مخلوق نہیں بلکہ یہ کہا کہ القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق الفاظنا من اعمالنا و اعمالنا مخلوق ہمارے اعمال مخلوق ہیں خیر انہوں نے گل اور بنا دی پھر نیشہ پور کو نکلنا پیا بخارا آئی گئے اتھے بھی جا کے یہ مسئلہ پیش آ گیا اخیر یعنی مطلب اس سے نندی وفات ہوئی آخری باب جو لائے ہیں امام بخاری باب و نضع موازین القسط لیوم القیامہ موازین جمعی ہم بہت سے ترازو رکھیں گے بہت سے ترازو کس طرح بہت سے کہتے ہیں کہ بھائی ہر انسان واسطے اپنا اپنا ترازو ہوگا اور ترازو اس کا اپنا ترازو ہوتا ہے بات کہتے ہیں ہر عمل واسطے ترازو الگ ہو گیا اس واسطے جمع لے آتا صحیح بات ہے کہ موازین جمعی میزان ایک ہی ترازو ہے موازین اس لیے آنا کہ اعمال انسان دے زیادہ انسان زیادہ انہوں زیادہ اندھی بناتے جمع لے آتا کہ نضع موازین القسط انصاف کے ترازو رکھیں وَأَنَّا قَوْلَ بَنِي آدَمَ وَأَنَّا اعمال بنی آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ کہ بنو آدم کے اعمال اور ان کے قول ان کا وزن ہوگا شروع بھی ایمان کے بارے میں امام بخاری نے یہ کہا کہ ہوگا قول و فعل کہ ایمان قول اور فعل کا نام ہے اور یہی کہا یہی قول اور یہی انسان کے اعمال جو ہیں ان کا وزن ہوگا جو شروع میں چیز بات بیان کی وہ آخر میں امام بخاری نے بہت بیان کر کی
یہاں لفظ بنی آدم کے آدم کے بیٹوں کا، آدم کے بیٹے مسلمان بھی ہیں غیر مسلمان بھی ہیں، دو فرقے ایسے ہیں، کافر جس کی کوئی نیکی نہیں، کفر ہی کفر، بغیر حساب کتاب کے سو اللہ جنت میں بھیج دے گا۔ مومن نیکی ہی نیکی ہے، گناہ ہے ہی کوئی نہیں، اس طرح حدیث میں آتا ہے 70,000 انسان بغیر کسی حساب کتاب کے اللہ جنت میں بھیج دے گا۔ یہ دو فرقے تو بغیر حساب کتاب کے، باقی سب کا حساب ہوگا۔ پھر وہ کسی دے کافر ہے یا کوئی نیکی ہے، نیکیاں کسی پرڑے میں پائیں گے، دوسری طرف اس کے کفریہ کام ہوں گے، وہ کفریہ کام باہر نکلیں گے، وہ سب جنت میں جائیں گے، صرف مسلمان ان کی نیکی جن کی غالب ہوگی وہ کامیاب ہوں گے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ یہاں موازین لفظ ہے، قرآن اندر قرطاس کا لفظ ہے، قرطاس رومی زبان کے اندر کہتے ہیں العدل مجسم انصاف، جو میں صرافوں دا جا کنڈا ہے اس قسم دا ترازو انہوں قرطاس کے۔ پھر یہ ایک لفظ پہلے آ گیا کہ القسط، یہ مجرد کا مصدر ہو، قرآن نے اندر لفظ آتا ہے عمل قاسط ہو، پھر مجرد مصدر کا قاسط ہو، پھر افضل ظالم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجاہد نے کہا کہ نہیں، یہ مصدر مجرد کا نہیں ہے، مضیفی کا ہے، مقصد کا انصاف سے یہ مصدر ہے بنا ہے جس کا معنی انصاف ہے۔ لیکن اس چیز کو امام بخاری نے یقالوں کے لفظ میں بیان کیا ہے، کہا جاتا ہے، صحیح نہیں۔ اصل بات ہے کہ مصدر کی حرکتیں بدل جائیں معنی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ آگے جو روایت لائے ہیں احمد بن اشقاب، یہ سارے راوی سند کے اندر عراق کے ہیں۔ احمد بن اشقاب ہے، اس کا استاد محمد بن فضائل ہے، آگے جتنے بھی ہیں مارا بن کاکا، ماسوائے ابو ہریرہ کے، کہ ابو ہریرہ مدنی راوی ہے اور باقی سارے عراق کے راوی ہیں۔ احمد بن اشقاب جو ہے یہ صرف امام بخاری سے روایت لاتے ہیں اور کوئی اس سے روایت نہیں لایا، نہ ترمذی، نہ ابو داؤد، نہ مسلم، نہ کوئی بھی، صرف امام کے۔ آگے حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ بھئی دو کلمے جو نہیں، کلمہ تو مفرد ہے، کلام ہے، لیکن کدے کلام نو بھی کلمہ کہہ لیں، اس طرح کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان للسان ثقیلتان فی المیزان، کہڑے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ نو محبوب کیوں، سبحان اللہ کیا، اللہ ہر عیب سے پاک، و بحمدہ کیا، اللہ کے اندر ہر خوبی موجود ہے، ہر کمال کی چیز موجود ہے اور عیب سے اللہ پاک صاف ہے، سبحان اللہ العظیم۔ جس نے پورے کلمہ نے اللہ کی ذات کی پوزیشن واضح کی ہے، اس وقت یہ کلمہ زبان جو ثقیل ہے، میزان کے اندر بھاری ہو گیا اور اجر بے انتہا اللہ دے گا۔ آخر الحمدللہ رب العالمین۔